اہم گفتگو آپ سے کرنا ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ رافضہ کی حقیقت کیا ہے، آج ذرا اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اکثر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ شیعوں نے بے وفائی کی، ایک جملہ تاریخ میں 1400 سال سے گشت کر رہا ہے کربلا سے لے کر اب، کہ شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مار دیا، شیعوں نے بلوایا تھا، شیعوں نے بے وفائی کی۔ آپ احباب کی توجہ رہے گی انشاءاللہ، آج آپ مطلب لے کے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن کلیئر ہو جائیں گے کہ ہوا کیا ہے تاریخ میں۔ اور اسی اموی اور عباسی پروپیگنڈے سے متاثرہ ہمارے بھی کچھ خناس میدان میں آ گئے، بظاہر وہ ہمارا حلیہ بنائے ہوئے، لیکن اب ثابت ہو گیا کہ وہ پلانٹڈ ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے تشیع کا دفاع تو کیا نہیں کسی بھی محاذ پہ، کہیں بھی نہیں کیا، چیلنج کر رہا ہوں کہیں، بلکہ جب انہوں نے حملہ کیا تشیع پر حملہ کیا، جب حملہ کیا تشیع پر حملہ کیا، کبھی عزاداری پر حملہ کیا، کبھی عقائد پر حملہ کیا، کبھی دشمنان اہل بیت کو اپنے مرکزوں میں اپنی مسجد زرار میں بلا کر ان سے شیعوں کو گالیاں دلوائیں، امیر مختار کو مرتد کہلوایا، کبھی ان خبیث دشمنان اہل بیت کو بلا کر عزاداری کا مذاق اڑوایا اور ٹھٹے مارتے رہے۔ یہ سب کب تک برداشت ہوگا؟ کہاں تک؟ اگر تمہارے پاس دینی غیرت نہیں ہے، اتنے بے غیرت ہو چکے ہو کہ تم دشمنان اہل بیت کو بلوا کر شیعوں کو گالیاں دلواؤ، شیعوں کا مذاق اڑاؤ، عزاداری کا مذاق اڑاؤ، عزاداروں کا مذاق اڑاؤ، تو بھی وہ غیرت مند شیعہ باقی ہیں تمہیں ہر محاذ پر جواب دینے کے لیے۔ حد ہو گئی بدبختی کی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کرائے کے چند بلونگڑے بندر 100-125 پیج ان کو بنوا کے دے، پیڈ تنخواہ دار ان کو بنوا کے دے دیے گئے یوٹیوب پہ، اس پہ کہ کوئی بھی ان کے خلاف بات کرے سب بھونکنا شروع ہو جاؤ، وہ سب بکواس کرنا شروع ہو جاتا۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، تم شیطان بزرگ سے بڑی طاقت ہو، یہ شیطان بزرگ سے بڑی طاقت ہے؟ تم اسرائیل سے جس نے تم کو بھیجا ہے تم اس سے بڑی طاقت ہو؟ تم یہ جتنی طاقتیں ہمارے خلاف 14 صدیوں سے کام کر رہی ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہو؟ جو تشیع کے مقابلے پر آیا اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اب آج ہم آپ کو تشیع کی مظلومیت بتائیں گے، اور اتفاق سے آج وہ چیپٹر بھی وہی ہے جناب زید کا، وہاں بھی یہی نا کہ شیعوں نے بلایا، بیعت کی کوفیوں نے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، آخر میں جب پہنچیں گے تو حقیقت حال آپ کو بتائیں گے، آج دلائل لے کر جائیے گا اور فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ حسین کے شیعہ ہیں، فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ علی کے شیعہ ہیں، فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ اہل بیت کے شیعہ ہیں، وہ شیعہ جس نے 14 صدیوں میں کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ غداری نہیں کی، خیانت نہیں کی، شیعہ نے کبھی بھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرمائیے گا۔ پہلے آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ رکھتے ہیں، تاریخی حقیقت، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ایسی گتھی سلجھے گی آج کہ یہاں جو بیٹھے ہیں، جو ہماری تقریر سنیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ ہمارے برادران بھیجتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں سنیں گے آج کے بعد وہ کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سارے کوفی جو تھے شیعہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی جناب زید کی، ہے نا، یہی کہا جاتا ہے نا، یہ سب شیعہ تھے۔ میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاریخ، وہ پروپیگنڈے کا رد تو ابھی ہم کریں گے نا، جو صدیوں سے اپنا ملبہ ہمارے اوپر ڈالتے رہے، سب چھوڑ کے کون گئے؟ ابھی بتاتے ہیں کس نے بے وفائیاں کی ہیں، معصوموں کے ساتھ، امام کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، امام علی کے ساتھ، کس نے بے وفائی کی بھی بتاتے ہیں آپ۔ شیعوں نے نہیں، شیعوں نے جانیں دی یا زندانوں میں رہے۔ دیکھیے بیعت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی بیعت کر لے وہ شیعہ ہے۔ یہ گتھی آپ کی سلجھا دیں گے نا، جب یہ الف سے چلیں گے نا، زیرو سے، تو مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بیعت کی وہ شیعہ ہے۔ اچھا، امیر المومنین کے پاس جب ظاہری خلافت آئی، پورے مدینے نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ کی نا، پورا مدینہ شیعہ تھا، تو پھر گالیاں دو کہ شیعوں نے بیعت توڑی اور علی کے مقابلے پر آ گئے۔ جنگیں کی نا انہوں نے، تو کہو نا، پھر پورے مدینے نے بیعت کی تھی نا علی کی، تو شیعہ ہوئے، تو شیعہ تھے، بے وفائی کی، علی سے جنگ کی، وہاں گوٹ دبتی ہے، وہاں خاموش۔ پورے مکے نے علی کی بیعت کی یا نہیں کی نا، سب شیعہ تھے، اور پھر علی کے اوپر خروج کیا سب نے۔ تو کہو کہ مکے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، مدینے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، بصرے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، آدھے سے زیادہ عالم اسلام نے علی کی بیعت کی تھی، وہ سارے شیعہ تھے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ وہی بیعت عمومی، جو بھی ظاہری طور پہ خلیفہ بنتا تھا سارے اس کو قبول کر لیتے تھے، وہاں شیعہ کا کیا سوال ہے کہ جس نے بیعت کی سب شیعہ، سارے شیعہ تھے۔
تو کہو نا، جس نے علی کے خلاف قیام کیا وہاں بھی تو کہو کہ شیعوں نے بیعت توڑ دی، شیعوں نے حملہ کیوں کیا؟ آپ کے خیال میں جس نے بیعت کی سب شیعہ ہیں، تو سارے شیعہ ہوئے نا، وہ مانو نا ان سب کو شیعہ۔ پھر بیعت کرنا اور ہوتا ہے، ایک عام تو ایک عمومی اعلان ہو گیا مدینے سے، جہاں جہاں خبر گئی سب نے بیعت کر لی، مان لیا امیر ماننا اور ہوتا ہے، شیعہ ہونا اور ہوتا ہے۔ مدینے میں شیعہ ہے، لیکن کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری شیعہ ہے، ابو ایوب انصاری شیعہ ہے، اور ایسے بہت سے نام شیعہ ہے۔ وہ پہلے دن سے علی کے ساتھ تھے، مرتے دم تک علی کے ساتھ۔ انہیں نے بے وفائی کی تو یہ مسئلہ گتھی سلجھی کہ بیعت جو کر رہے ہیں کوفے میں وہ سارے شیعہ ہیں کیا؟ مولا کائنات کے ظاہری دور میں پورا کوفہ شیعہ نہیں تھا، کہاں سے شیعہ تھا؟ شیعہ ہونا اور ہے، بیعت کرنا جوش میں سارے آ جاتے تھے، بیعت کر لیتے تھے۔ یہ تو تم نے پڑھ لیا کہ کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا، اب ہم سے سنو نا حقیقت، تاریخ تو پڑھتے نہیں ہے، اور بس جن سے متاثر ہیں ان کے اعتراضات لے کے اور تقریریں کرنا شروع کر دیں گے۔ شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مار دیا، شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مار، تو پھر اعلان کر دو نا تم شیعہ نہیں ہو۔ ہماری مصیبت کیوں کی؟ ہمیں پتہ تو چل جائے کہ تم ادھر کے آدمی ہو، ختم ہو گئی بات۔ بھائی اتنی برائیاں ہیں نا سب شیعوں میں، سارے شیعہ برے ہیں تو بچ گئے، تم سے کیا واسطہ؟ جاؤ، ہمارا حلیہ بنا کے کیوں بیٹھے ہو ہمارے درمیان؟ پشت میں خنجر کیوں مارتے ہو؟ تشیع کا دفاع نہیں کر سکتے تو حملے کیوں کرتے ہو اور کرواتے ہو دوسروں سے بلا کے ان کو؟ آئیے، یہ تو تم کو نظر آ گیا کہ کوفے میں لوگ نہیں پہنچے، 72 پہنچے۔ تاریخ پڑھی جاؤ، پڑھو، جن کے بھونپو بنے ہوئے ہو تم انہی کی تاریخیں پڑھو کہ کتنے ہزار شیعوں کو ابن زیاد نے قید کیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ باہر رہیں گے، جنگ کریں گے، حسین کے ساتھ جائیں گے۔ کہاں تھے مختار ثقفی؟ جیل میں۔ کہاں تھے ابراہیم مالک اشتر؟ جیل میں۔ کہاں تھے سلیمان بن سرد خزائی؟ جیل میں۔ کہاں تھے جناب مسیب؟ جیل میں۔ کم سے کم 4000 شیعوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، وہ بھی زیر زمین جیلوں میں ڈالا گیا ان کو۔ اور جب وہ 4 سال بعد آزاد ہوئے تو بتاؤ انہوں نے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ تھے شیعہ، توابین کا قیام، اور اس کے بعد مختار ثقفی کا قیام، یہ تھے شیعہ۔ ابن زیاد نے قید میں ڈالا ہوتا، جو کوفے میں شہید ہوئے تھے۔ زہیر بن قین کون تھا؟ کوفی۔ مسلم بن اوسجہ کون؟ کوفی۔ حبیب ابن مظاہر کون؟ کوفی۔ 36 نہ وہ پڑھ چکا ہوں، میں لکھ بھی چکا ہوں انصار حسینی میں، 36 سے زیادہ کوفے کے تھے۔ ہانی ابن عروہ کون؟ کوفی۔ یہ تمہیں نظر دیا ہے کیریکٹر شیعوں کے کہ شیعوں نے بلایا، شیعوں نے انہی کا پروپیگنڈا۔ اب سنو ایک کیریکٹر، بس ایک، وہ میں نے آپ کو معیار بتا دیا نا کہ ایک دانہ نکالتے ہیں سب کا پتہ چل جاتا ہے پوری دیکھ کا گلی کے نہیں گلی ہے نا، اس معیار کو یاد رکھیں۔ محمد ابن اشعث جس کا حوالہ دیتے ہیں، وہ تھا خط لکھنے والوں میں تھا، اور وہ جناب کربلا میں امام کے مقابلے پر ہاں آیا کیوں نہیں آیا؟ تو ہم سے پوچھو وہ شیعہ کب تھا شیعہ؟ وہ اشعث بن قیس منافق کا بیٹا، وہ اشعث بن قیس جس نے خیانت کی تھی جنگ صفین میں مولا کے ساتھ، اس سازش میں شریک ہوا اور اپنے اور دوسرے اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ 20,000 کا لشکر لے کے الگ نہیں ہوا بلکہ امام کے خیمے پر چڑھائی کی تھی۔ وہ کہاں سے شیعہ ہوا؟ کدھر سے شیعہ ہوا؟ اسی کی بیٹی تھی جادہ بنت اشعث، کہاں سے شیعہ ہوئی؟ اسی محمد ابن اشعث کا بھائی تھا عبد الرحمن اشعث، کہاں سے شیعہ ہوا؟ یہ کدھر کے شیعہ ہیں؟ اسی کو امام نے کہا تھا تو نے مجھے خط نہیں لکھا، اور یہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، تو شیعہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی قبیل کے لوگ تھے جنہوں نے جوش میں خط لکھے تھے جب کوفے کے حالات بدلتے دیکھے، کیونکہ یہ منافقوں کا خاندان تھا۔ سمجھتا تھا کہ اگر حسین کا اقتدار آ گیا تو ہم بھی کچھ لے لیں گے، ہمیں بھی کوئی منصب مل جائے گا جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے صبح شام۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ چلیے ابھی آگے چلتے ہیں، لیکن چلیے آج کے شیعوں کو دیکھ لو، سمجھ میں نہیں آیا تمہاری؟ ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں شیعوں نے، حسین کا ساتھ چھوڑا۔ آپ کا شہر کراچی گواہ ہے کہ نہیں؟ عاشور کا بلاسٹ ہوا، علم گرنے دیا کسی نے؟ جھکنے دیا؟ شہید ہو گئے 100 کے قریب، جلوس نہ روکنے دیا نہ علم جھکنے دیا۔ آج کے شیعہ کی یہ حال ہے۔ تم کہاں تھے اس وقت؟ پارا چنار پہ قیامتیں ٹوٹ پڑی، تم کہاں تھے؟ کوئٹہ میں قیامتیں ٹوٹ پڑی، تم کہاں تھے؟ کبھی نکلے تم اپنے بل سے باہر؟ اپنی مسجد زرار سے کبھی باہر نکلے؟ عزاداروں کے پیچھے پڑے ہو، جب دیکھو عزاداری کے خلاف بات کرے گا، وہ بلونگڑے اس کے بندر چلانے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم خاموش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نا کہ ان تمہارے جن لوگوں نے تم کو بھیجا ہے ان سے ہم نہیں ڈرے کبھی، اور نہ یہ شیعہ ڈرے کسی طاقت سے۔ لبیک
लब्बैक, कभी डरे? अच्छा एक बात इत्मीनान से बताओ, यहाँ आप सुकून से हैं? कितनी मुसीबतें आपके साथ, आपके सर पे तलवारें नहीं लटक रही? कितना कत्लेआम हो गया, रोजाना बिल पास, ये बिल पास, वो बिल पास, सब कुछ है। बताओ शिया मैदान से हटे, शियों ने अपनी अज़ादारी छोड़ दी, अपनी इबादतें छोड़ दी, कब, कहां? तो जब आज का शिया नहीं झुक रहा तो वो जो इमाम के साथ था वो झुक जाएगा? बकवास करते हो। शियों ने बुलाया, शियों ने मार दिया। जिन्होंने बुलाया था सानिया ज़हरा ने उनकी मजम्मत की खुतबे में, जिसका तुम हवाला देते हो। मैं बता रहा हूं तुमको कि सानिया ज़हरा ने अपने खुतबे में उनकी मजम्मत की, उनको डांटा, उनको लताड़ा, उनका बुरे बुरे अलक़ाबात से, क्योंकि वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। तो सानिया ज़हरा ने कहा था ये किसी काम के नहीं, तुम इसी तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते रहोगे। उनको कहा था जिन्होंने बेवफाई की थी, मुख्तार को नहीं कहा था जो जंजीर में जकड़ा हुआ लाया गया था दरबार में। याद रखना अली के शियो, ये वो उम्मी और अब्बासी प्रोपेगेंडा था। और जब वो 4000 निकले हैं जिंदानों से, बताओ सब तारीखें, चाहे उन तारीखों ने बुरा कहा उनको, लेकिन कयाम किया कि नहीं किया उन्होंने? मुअर्रिखीन को तो बुरा कहना ही था। मलबा शियों पे लाद दो कि शियों ने साथ छोड़ा। शियों ने कब साथ छोड़ा? जितने बाकी भी बचे थे वो बेचारे पहुंचे करबला हुसैन के पास। उनकी मिसालें देते हो बेवफाओं की और कहते हो बेवफा शिया थे। आज और तारीखी दलीलें देंगे आपको, तारीखी सबूत देते हैं अभी आपको, फिर सब क्लियर हो जाएगा। और आज के दौर की भी मिसाल दे दूंगा आपको। आखिरी में एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और जरा बेहतर अंदाज में सलवात भेजिएगा। जनाब ज़ैद के हाथ में बैत करने वालों की तादाद लिखी 80,000, ज्यादा से ज्यादा जिसने लिखी है 40,000 से लेके कितनी 80,000। याद है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मुझे करे, दर्जनों हवाले उसके सामने रख दूंगा, बेफिक्र रहो आप। इसीलिए तो रिकॉर्ड करा रहा हूं, सब आ जाए मेरे सामने, कोई बात कर ले। कई बार कह चुका हूं, वहीं चीखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे मुझे गालियां देते रहते हैं, और मैं उसका एजाज, उसको अपने लिए एजाज समझता हूं। अहले बैत के हक के दिफा में खुदा की कसम वो शिया नहीं है जिसके दिल में ये सोच ना हो, जिसके दिल में ये आग ना जल रही हो हुसैन के इश्क की। वो शिया नहीं। तुम हमला करोगे हमारे इश्क पे, हुसैन हमारा इश्क, इश्क से भी आगे कोई लफ्ज मुझे नहीं मिलता। तुम्हें नहीं मालूम हुसैन हमारे लिए क्या, तुम्हें नहीं मालूम अहले बैत क्या है हमारे लिए। तुम क्या चाहते बदबख्त लोग, तुम्हें क्या मालूम? कभी फातिमा ज़हरा के मकाम की तौहीन करते हो, कभी कुछ बकवास करते हो, कभी कुछ बकवास करते हो। किस किस्म के तुम लोग। और तुम समझते हो बोलेंगे नहीं? हम शिया नहीं, शिया नहीं। अगर इन बातों पे हमारा खून ना खोलता हो, हमारा दिल छलनी ना होता हो, जिगर छलनी ना होता हो, हम शिया नहीं। हो सकता है कोई मकाम अहले बैत पर हमला करे, हमें अजियत ना पहुंचे, फिर हमारे पास शिया होने की दलील क्या रह गई? फिर हम कहे कि शिया, कैसे शिया? हम इनकी इहानत की जाए, इनकी तौहीन की जाए, इनके जानिसारों की तौहीन की जाए, हम खामोश बैठे रहें? मसलहतों से काम लें। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाबे से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तमाम याद तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती, हिफ्ज़ व अमान के लिए एक बार और बुलंद आवाज़ से एक सलवात इनायत फरमाइए। जनाब ज़ैद के हाथ में बैत करने वाले 80,000 हैं, ऐसे ही है ना? 80,000 मुमकिन है ज्यादा हो भाई, ज्यादा कर लो, हमें कोई मसला नहीं। कूफे की आबादी कितनी है उसको जाके तो देखो जरा। मैं बैत करने वालों की तादाद पे एतराज नहीं कर रहा, याद रखिए 80,000 से भी ज्यादा होंगे। मैं कुछ और मसला बयान कर रहा हूँ। कूफे की आबादी कितनी है? जाओ खंगालो तारीखें। तुम्हें तारीखें खंगालनी भी नहीं आती, मुझे मालूम है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, खुलिया बना के आ गए हो बस। चंद नुकात याद किए हुए हैं, ऊपर से हर जुमे से पहले नोटिस आ जाता है, इस जुमे में ये पढ़ना, इस जुमे में ये पढ़ना, इस जुमे में ये पढ़ना। हमें मालूम है कहाँ से तुम्हें फीडबैक होता है। हाँ, हमारी आंखें जो है ना वो देख रही हैं, दूर तक देखती हैं हम लोग। अल्लाह ने बसीरत दी है, मोमिन को बसीरत दी है, वो हर साजिश को पढ़ लेता है, हर साजिश को समझता है। आइए, कूफे की आबादी 35 से 40,000, बैत करने वाले 80,000। अभी बता रहे ना कैसे, पहले
کوفے کو تو کھنگالے نا، پھر آپ کو بتائیں گے نا کہ مسئلہ کیا ہے۔ 35 سے 40 ہزار کوفے کی آبادی، بیعت کرنے والے 80 ہزار۔ اچھا اس 35 ہزار آبادی میں ذرا اوسط نکال لیجئے بچوں کا، عورتوں کا، کتنے بچے؟ 17-18 ہزار، ایسے ہی ہے نا۔ یہ 17-18 ہزار سب کے سب شیعہ ہیں۔ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام اعظم ابو حنیفہ کا کہاں مرکز ہے؟ کوفے میں۔ مقلدین کہاں ہیں؟ کوفے میں۔ معتزلہ کوفے میں، اہل سنت کوفے میں، یہ سب کوفے میں رہ رہے ہیں اتنے سارے۔ اور شیعہ تو کچھ لے گئے ہوئے ہیں، چھپ کے رہتے ہیں، چھپ چھپ کے رات کو آتے تھے، جناب زید سے ملتے تھے، بیعت کرتے تھے۔ تو ساری آبادیاں ہیں کوفے میں، شیعہ کیوں؟ نزلہ شیعوں پہ کیوں؟ اب بتاتے نا کہ رافضی ہے کون، کس نے ساتھ چھوڑا زید کا۔ لیکن کیا کیا جائے تاریخی پروپیگنڈے کا، ہمارے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رافضی ہوتے جنہوں نے بیعت کی چھوڑ دیا۔ تو سنو نا کس نے بیعت کی، پہلے وہ تو سن لو، بیعت کرنے والوں کی حال سن لو نا کون تھے۔ اب اندازہ ہو گیا کہ پہلے یہ بات غلط ہو گئی کہ 80 ہزار نے جو بیعت کی تھی وہ کوفے کے نہیں تھے، کیونکہ کوفے کی آبادی ہی بنتی ہے کتنی، جو جوان یا مرد جن کو کہہ لو آدھا الگ کر دو نا، بچوں عورتوں کو الگ کر دو، 15-16 ہزار۔ اور 15-16 ہزار سب کے سب شیعہ نہیں۔ مسجد اعظم بھری ہوتی تھی ہر جمعے کو، یعنی یہ جس کو آپ مسجد کوفہ کہتے ہیں، تو شیعہ تو مولوی نہیں تھا وہاں، ان کا پڑھاتا تھا، شیعہ تو بیچارے ہوتے ہی نہیں تھے، پورا کوفہ بھرا ہوا تھا ان سے۔ تو یہ 80 ہزار کون تھے؟ آئیے، رے کی سلطنت کہاں ہے؟ یہ مقامی تہران، یہاں تک جناب زید کی بیعت ہوئی تھی۔ سارے تاریخی حوالے رکھتا ہوں، میں نے کہا نا کسی میں ہمت نہیں مجھے چیلنج کرے، جب کرے گا تو میں شرط رکھوں گا، بول اگر میں نے ثابت کر دیا تجھے 1 درجن کتابوں سے، 1 درجن تاریخوں سے، اور جو شیعہ نہ ہو، جو شیعہ کتب نہ ہو، اگر میں نے ثابت کر دیا تو بول اپنا عقیدہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ اور بعض لوگوں سے کہوں گا اپنی حرکتیں بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ اور بعض لوگوں سے کہوں گا اللہم صل، اور بعض لوگوں سے کہوں گا توبہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جرجان اس وقت ایک ریاست صوبہ سمجھ لیجئے آپ، خراسان کے ساتھ تھا۔ جرجان اب بھی ایک چھوٹا سا شہر، لیکن یہ جرجان جس کی بات کریں یہ وہ ہے جہاں پہ جناب یحییٰ بن زید، جس کا نام آج کل ہے میامی، روضہ ہے جناب یحییٰ بن زید کا۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل آخری مجلس میں بتا دیں گے، اگر اس وقت تک حالات رہے، ساتھ دیا اور زندہ رہے، انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو جرجان، خراسان، رے، مدائن، واسط، موصل، بصرہ، پورا عراق اور آدھا خراسان اور رے، سب نے بیعت کی تھی لشکروں کے ساتھ۔ اور مدائن کے تو والی نے بیعت کی تھی، جو ان کا مقرر کردہ تھا بنی امیہ کا، اس نے بیعت کی تھی، اقرار کیا تھا ساتھ دوں گا آپ کا۔ یہ سارے لشکر تھے۔ اب بتاؤ رافضی کون؟ آپ کہہ رہے ہو نا کہ 80 ہزار نے بیعت کی چھوڑ دیا، تو چلو 5-6 ہزار شیعہ رکھ لو، باقی کون تھے؟ کس نے چھوڑا؟ باقی کس نے چھوڑا؟ ابھی بتا دیتے سارا آپ کو۔ فقہا کے نام ہیں، فقہا کے دیگر مکاتب فکر کے علماء، فقہا جنہوں نے بیعت کی۔ بیعت ہوا کیا پھر؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوا۔ آپ کو ذرا آج کے دور میں لاؤں تاکہ آپ کو سمجھانے میں مجھے بہت آسانی ہو جائے۔ 1979 اسلامی انقلاب آیا، جو میرے سن کے لوگ ہیں گواہی دیں گے، یہیں پہ گواہی دے دیں گے کہ ہاں ایسے ہی تھا۔ ساری عالم اسلام نے اس اسلامی انقلاب کا استقبال کیا تھا یا نہیں؟ سب نے، سعودی عرب سمیت، پاکستان کا وہ ضیاء الحق سمیت سب نے استقبال کیا، اور سب گئے مبارکباد دینے، اور سب نے خمینی کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ سب نے خمینی کے پیچھے، سب ریکارڈ موجود ہیں، تصویریں تک موجود ہیں، سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یاسر عرفات سمیت، سعودی عرب کے کنگ سمیت، باقی جتنے بھی سربراہان ہیں عالم، سب نماز پڑھے، سب نے قبول کیا، سب نے استقبال کیا۔ یہاں بھی تمام ہمارے اہل سنت برادران خمینی کر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ دلیل رکھی اپنے پاس، دلیل۔ بڑا برا لگتا تھا نا ہمارے لوگوں کو جب ہم یہ ذکر کرتے تھے۔ اب سنو کیوں ذکر کرتے ہیں کہ مجلس میں ذکر لے آتے ہیں سیاست کا، تو سیاست دان کو لا کے بٹھا دے تو مجلس خراب نہیں ہوگی، اس چور کے لیے دعائیں کر تو مجلس خراب نہیں ہوگی، اس چور کے منصب بڑھنے کے لیے چور ڈکیت لٹیرے آ کے بیٹھ جائیں تو ان کا استقبال کرو، کھڑے ہو کے بھی بٹھاؤ، اسٹیج پہ ان کا تعارف بھی کراؤ، چوروں کا ڈکیتوں کا، پھر مجلس خراب نہیں ہوگی۔ جہاں کسی حسینی فرزند کا ذکر آیا، جہاں کسی انقلابی کا ذکر آیا، جہاں کسی کربلا کے وارثن جنہوں نے حفاظت کی ہے، حفاظت کی، آج بھی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ان کا ذکر آ جائے، او ہو آگ لگ گئی،
بھئی یہ مجلس میں کس کا ذکر لے کر آگے تو ہم سینہ ٹھوک کے کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے اور کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ زید کے ورثے کو کس کس نے سنبھالا ہے، کیسے سنبھالا ہے، جناب زید کے ورثے کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اس لیے آج یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو بات معلوم۔ پھر